خادمانہ قیادت۔ وہ رہنما جو مسیح یسوع کی مثال کی پیروی کرتے ہیں انہیں خدمت کا خادمانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ میں مرشد ہوں۔ یہ بہت اہم سبق تھا جو رسولوں کو خادمانہ خدمت کو سیکھنے کے لیے نہایت ضروری تھا، اور ایک بار روح القدس ہمیں اس بات پر نظر ڈالنے کی اجازت دیتا ہے کہ ان کی زندگیوں میں کیا کچھ ہو رہا تھا، جو کہ اس اصول کو حقیقت میں براہ راست پیش کرتا ہے۔ اب یاد رکھیں، وہ یروشلم میں جا رہے تھے جہاں یسوع کو صلیب دی جا رہی تھی، اور یہاں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ متی 20:17 میں، اور یروشلم جاتے ہوئے یسوع 12 شاگردوں کو الگ لے گیا اور راہ میں ان سے کہا، ہم یقینی طور پر نہیں جانتے کہ وہ کہاں تھے، لیکن شاید وہ یرو کے قریب تر ہوں، اور انہیں یرو کے رستے سے ہوتے ہوئے یروشلم جانا تھا۔ دیکھو، ہم یروشلم کو جاتے ہیں اور ابن آدم سردار کاہنوں اور فقیہوں کے حوالے کیا جائے گا، اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے اور اسے غیر قوموں کے حوالے کریں گے تاکہ وہ اسے ٹھٹوں میں اڑائیں اور کوڑے ماریں اور مصلوب کریں، اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے۔ اور یہ متی کی انجیل میں تیسری بار ہے کہ یسوع ان کے سامنے یہ کہتا ہے کہ ہم یروشلم جا رہے ہیں، میں مرنے جا رہا ہوں۔ پہلی بار جب اس نے یہ کہا تو پطرس نے کہا، ہرگز نہیں اے خداوند، ایسا تیرے ساتھ کبھی نہیں ہوگا، اور یقیناً یسوع نے اس سے ملامت کی۔ پھر دوسری بار یسوع نے کہا کہ وہ یروشلم صلیب پر جان دینے جا رہا ہے۔ شاگرد بہت پریشان ہو رہے تھے کیونکہ وہ یروشلم کی طرف بڑھ رہے تھے، اور وہ جانتے تھے یہ بہت پریشان کن ہے۔ وہ اس سے پہلے بھی اس واقعہ میں موجود تھے جب انہوں نے پہلی دفعہ یسوع کو سنسار کرنے کی کوشش کی، اور یہ بھی پریشانی کا وقت تھا۔ لیکن یہ تیسری بار ہے کہ یسوع نے کہا وہ یروشلم مرنے کے لیے جا رہا ہے، تو یہ ناقابل تصور تھا، اور یہ یقین کرنا بہت مشکل تھا کہ ان میں سے 2 آدمی بہت مغرور تھے، اور ان کے نام یعقوب اور یوحنا، اور یہ دونوں بھائی زبدی کے بیٹے تھے جو کہ 3 سالوں سے یسوع کے پیچھے تھے۔ اور کیا ہوا کہ انہوں نے ایک خود غرضانہ درخواست کی۔ اب یہاں متی کی انجیل میں یہ لوگوں کو شامل کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ماں کو شامل کیا، اس کا نام سلومی تھا، اور یہ زبدی کی بیوی تھی۔ اور بنیادی طور پر متی کی انجیل میں جو بیان کیا گیا ہے کہ وہ یسوع کے پاس آئی اور یسوع نے کہا، تو کیا چاہتی ہے؟ اور یہاں اس نے جواب دیا، اس نے اس سے کہا، فرما کہ یہ میرے دونوں بیٹے یعقوب اور یوحنا تیری بادشاہی میں تیری دہنی اور بائیں طرف بیٹھیں۔ اب اس کے بارے میں سوچیں، لیکن یہاں ناقابل یقین تصور ہے۔ جب آپ مرکز کی انجیل پڑھتے ہیں تو یہ دونوں اس کی ایک جانب کھڑے تھے، اور میرے خیال میں کیا ہوتا ہے جب وہ پہلے آئی اور وہ ایک قسم کہ اس کے پیچھے تھے، اور اس نے یہ سوال پوچھا اور وہ اس کے پیچھے سے سامنے آئے اور کہا، ہاں خداوند، کیا ہم تیری دائیں اور بائیں طرف بیٹھ سکتے ہیں؟ اور یسوع نے ان دونوں جوانوں سے ایک سوال پوچھا اور کہا، کیا تم وہ پیالہ پی سکتے ہو جو میں پینے کو ہوں؟ اور اس نے انہیں بتایا کہ وہ یہ کرنے جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا، ہاں ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ حقیقت میں ان کا ایمان نہیں تھا، اور ان کو یہ سمجھ بھی نہ تھی کہ وہ موت کے پیالے کی بات کر رہا ہے، اور اس لیے اس دائرے میں وہ 2 آدمی ہیں، پطرس، یعقوب اور یوحنا۔ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے ناقابل تصور کے ساتھ مغرور کہا۔ وہ پطرس کے ساتھ دور ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یسوع پطرس کو مرکزی لیڈر کے طور پر تیار کر رہا ہے، حتیٰ کہ پطرس مکمل طور پر اس بات کو نہیں سمجھا۔ وہ اس بات کو نہیں سمجھے، لیکن وہ انسانی نقطۂ نظر سے یہ یقین رکھتے تھے کہ یسوع مسیحا کے طور پر آیا ہے، اور وہ یہودا میں حکمرانی اور سلطنت کرے گا، اور وہ یہودیوں کو رومی قوت سے چھڑائے گا۔ اور وہ چاہتے تھے کہ وہ آدمیوں کو اپنے دائیں اور بائیں نمائندے کھڑے کریں۔ میرے لیے ہمیشہ جو دل فریب بات رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ 3 سالوں سے یسوع کے پیچھے ہیں، اور سب کچھ جو اس نے سکھایا انہوں نے سنا، مگر ابھی تک اس کو سمجھ نہ پائے۔ خیر، یہ بہت دلچسپ ہے کہ انہوں نے اس سبق کو سیکھا
ایک دفعہ یسوع آیا، ایک دفعہ مرا اور ایک ہی دفعہ زندہ ہو کر آسمان پر چڑھ گیا۔ اور رسولوں میں سب سے پہلے یسوع کی خاطر شہید ہونے والا کون تھا؟ وہ یعقوب تھا۔ اس کا ہیرودیس نے سر قلم کر دیا۔ یہ وہ تبدیلی ہے جو اس کی زندگی میں رونما ہوئی، اور آپ اس کو دیے جانے والے تاج کا تصور بھی کر سکتے ہیں جو اس کی وفاداری اور اعزا رسانی کو برداشت کرنے کا نتیجہ تھا۔ یوحنا 9 سال زندہ رہا، اور میرے خیال میں جب اس نے وہ چھوٹا خط لکھا اور کہا، ہم نے محبت کو اسی سے جانا کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی، اور ہم پر بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے۔ میرا خیال ہے کہ شاید 60 سال پہلے جب اس نے اپنے بھائی یعقوب کے بارے میں خیال کیا ہوگا کہ کیسے اس نے یسوع کے لیے اپنی جان دے دی، تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہوں گے، اور شاید اس کی زندگی میں یہ لمحہ بھی بہت اہم ہوگا جب اس نے اس وقت کے بارے میں لکھا جب یسوع نے ان کے پاؤں دھوئے تھے۔ اس سے ہم جانتے ہیں کہ محبت کیا ہے۔ یعقوب نے یسوع کے لیے اپنی جان دے دی، اور یہ ان دونوں اور سب آدمیوں کی زندگی میں ایک بہت حیران کن تبدیلی تھی، سوائے یہودا کے جو بے ایمانی کے سبب سے چھوڑ گیا۔ لیکن واپس سبق پر آئیں۔ یسوع نے اس صورتحال میں ان دونوں کو خود غرض نظریے کو بیان کرنے کے بعد ان سب کی طرف رخ کیا۔ آیت 25، مگر یسوع نے انہیں پاس بلا کر کہا، تم جانتے ہو۔ ویسے دوسرے لوگ ناراض تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یعقوب اور یوحنا نے کیا کیا ہے، اور یسوع نے کہا کہ غیر قوموں کے سردار ان پر حکم چلاتے اور امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں۔ تم میں ایسا نہ ہوگا، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے۔ ویسے ان کے لیے یہ تعلیم تجربے کے سیاق و سباق میں ہے۔ یہ وہ تجربہ ہے جس کو یعقوب اور یوحنا کبھی بھی بھول نہیں سکتے۔ وہ بہت مشکل سے سیکھ رہے تھے، اور دوسرے بھی ایسے ہی سیکھ رہے تھے۔ اور یسوع نے کہا، چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتھیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ اور یقیناً اس نے ان کے پاؤں دھوئے۔ اگر آپ کو یاد ہے تو اور کیا کہا، دیکھو میں تمہارا خداوند ہوں اور استاد ہوں، اور میں نے تمہارے پاؤں دھوئے ہیں، میں نے تمہاری خدمت کی۔ یہ ایک مثال ہے، تم نے بھی ایک دوسرے کی خدمت کرنی ہے۔ اور بالکل یہ ایک عظیم سبق ہے کہ یسوع کی خاطر اپنی مرضی سے جان دینا۔ اور یعقوب رسولوں میں سے پہلا ہے جس نے مسیح کی خاطر اپنی جان دی۔ یہاں پر عکاسی اور رد عمل کے لیے ایک سوال ہے، کون سے ایسے طریقوں سے نہ صرف پاسبانوں، قائدین، بلکہ کلیسیا کے ہر فرد پر خدمت کے اس اصول کا اطلاق ممکن ہے؟ اے بھائیو، تم آزادی کے لیے بلائے تو گئے ہو، مگر ایسا نہ ہو کہ وہ آزادی جسمانی باتوں کا موقع بنے، بلکہ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو۔ اور میں اس کے تعلق سے سوچ رہی تھی کہ بغیر کسی مقام کے خادم ہونے سے کیا مراد ہے۔ میرے ذہن میں اپنی جوانی کا ایک واقعہ آ رہا ہے۔ زیادہ جوان نہیں تھی، مجھے کینیڈا میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہیلی کاپٹر سے خلا میں کودنے کا شرف حاصل ہوا، اور یہ تجربہ پہلی دفعہ ہوا۔ میں نے اسکیٹنگ کا تجربہ بہت مشکل سے کیا اور مجھے بہت اچھا لگا، لیکن لڑکے نے جب میں پاؤڈر اور پہاڑوں کے اوپر تھی اور جب ان پاؤڈر فیلڈز کے ذریعے سے نیچے آ رہی تھی تو یہ بہت مشکل وقت لگ رہا تھا۔ میں لوگوں کے ایک گروپ کے ساتھ تھی، اور ان میں سے ایک رہنما دوپہر کے بعد پہلے دن میرے پاس آیا اور کہا، جیسے ہی میں خاموشی سے اپنا کھانا کھا رہی تھی اس پہاڑ کے بالکل اوپر بیٹھے کہ ہیلی کاپٹر ہمارا کھانا لے آیا اور ہم وہاں بیٹھے تھے، اور اس نے کہا، مشل، میں دیکھ رہا تھا تم خود سے پہن رہی تھی، اگرچہ ابھی تمہارے پاس 2.5 دن باقی ہیں، اور کیا تم اپنا تھوڑا سا ذہن ایک پر رکھو گی؟ اور میں نے کہا، میں یہ کر سکتی ہوں۔ خیر، اس نے کہا، وہاں دیکھو، وہاں ایک خوش اخلاق آدمی موجود ہے، وہ ایک چھوٹا لڑکا ہے، وہ چھلی کا سوپ اٹھائے ہے اور وہ ہماری خدمت کر رہا ہے، اور وہ پہاڑ سے واپس جانے کے لیے
کین ہیلی کاپٹر پر لے جا رہا ہے، اس کا نام والٹ ہے، اور اس نے کہا والٹ بہت اچھا اسکائر ہے، اور جب آپ پہاڑ کی چوٹی پر جائیں گے تو وہ آپ کو لے جا کر سبق دے گا۔ ہم پہاڑ کی چوٹی پر گئے، والٹ پہلے مجھے لے گیا، اور وہاں 3 ایسے لوگ تھے جو کسی کو مشکل میں ضرورت پڑنے پر مدد کرتے تھے، اور مجھے یاد ہے وہ اس دن مجھے بہت بنیادی چیزیں سکھا رہا تھا۔ اور میں نے اپنی زندگی میں بہت اسکی کی جو مجھے بہت جلدی آ گئی تھی، کیونکہ میں پہاڑوں پر سے نیچے کی طرف زور دے رہی تھی، اور یہ آپ پاؤڈر کے بغیر کبھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس نے صرف مجھے اوپر جانا اور ایک ساتھ اسکی کرنا سکھایا تھا، اور میں نے کچھ ہی لمحوں میں یہ کر لیا، اور میں نیچے کی طرف اسکی کر رہی تھی، اور وہ نیچے تھا اور میں اوپر۔ ہم بات کر رہے تھے، اس نے اوپر نگاہ کی اور دیکھا 2 عمر رسیدہ آدمی نیچے آ رہے ہیں، ان میں سے ایک بہت ہی بزرگ آدمی تھا، اور اس نے ایک بیان دیا۔ اس نے کہا، تم جانتے ہو میں نے پچھلے 6 سالوں سے اپنے والد کے ساتھ اسکی نہیں کی، اور میں نہیں جانتی کہ وہ کیا بات کر رہے تھے، کیونکہ میں اس بزرگ آدمی کو بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کا باپ ہے۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھ پر والد کا تعین کر رہا ہے یا کچھ اور بس یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ ایک بہت عظیم موقع تھا، اور اس نے دوسرے دونوں آدمیوں کو بھی سکھایا۔ رات کو عشائیہ کے لیے ہم باہر ایک ساتھ بیٹھے تھے، اور اس کا بوڑھا والد میرے ساتھ بیٹھا تھا، اور اس نے میری طرف منہ کر کے کہا، مشل، میرے بیٹے نے آج تمہیں سکھاتے ہوئے بہت لطف اٹھایا ہے۔ میں نے کہا، کیا والٹ آپ کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، کیا تم نہیں جانتی تھی؟ اور غور کریں، اس کے کہنے کا یہی مطلب تھا جب اس نے کہا اس نے 6 سالوں سے اپنے بیٹے کے ساتھ اسکی نہیں کی۔ اور پھر اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ میرا بیٹا کون ہے؟ کیا جانتی ہو؟ میں نے کہا، میں بالکل نہیں جانتی تھی۔ میرا مطلب ہے وہ سوپ تقسیم کر رہا تھا، وہ ہم میں سے ایک ہی تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ کینیڈا میں تمام پہاڑی تعطیلات کا چیف آپریٹنگ آفیسر تھا، اور کینیڈا میں تقریباً 12 مقامات تھے، اور والٹ آیا اور بیٹھ گیا، اور میں نے کہا کہ والٹ، مجھے بالکل پتہ نہیں تھا کہ تمہارا کیا مقام اور ذمہ داریاں ہیں۔ اس نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، میں ہر جگہ پر 1 ہفتہ گزارتا ہوں، میں پوشیدہ طور پر جاتا ہوں، میں ہر ایک چیز کی پڑتال کرتا ہوں، میں کھانے کی خدمات کی جانچ پڑتال کرتا ہوں، میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک کام جو ہم کر رہے ہیں ایک بہترین ذمہ داری کے طور پہ کریں۔ اور میں نے خود میں یہ بات سوچی، یہاں اس قسم کا آدمی اس عہدے پر، اور آخر کار وہ CEO بن گیا۔ اس نے اس کا آغاز ایک بس ڈرائیور کے طور پر کیا تھا، جس میں لوگوں کو ہیلی کاپٹر کے قریب لے کر جانا۔ آخر کار وہ COO سے CEO بن گیا، اور میں نے سوچا کہ جب وہ مجھے اسکی سکھا رہا تھا تو اس نے اس بات کا ایک بار بھی ذکر نہیں کیا کہ وہ کون ہے، اس نے بس مجھے سکھایا۔ اور میں نے سوچا کہ یسوع نے اس تعلق سے کچھ کہا ہے، جو بڑا ہونا چاہیے، جو تم میں بڑا ہونا چاہیے، وہ تمہارا خادم بنے۔ اور مجھے اس بات کا پتہ نہیں کہ آیا وہ ایماندار تھا یا نہیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس نے اس بات کی مثال دی کہ یسوع نے کیا کیا تھا، اور یسوع جو رسولوں کو تعلیم دے رہا تھا وہ روحانی سبق ہے۔ یہاں براہ راست یہ اصول ہے کہ وہ رہنما جو مسیح یسوع کی مثال کی پیروی کرتے ہیں، انہیں خدمت کا خادمانہ رویہ اختیار کرنا ہے۔